فرمائی نہیں؟ این نماز کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا نہیں ہے، طلب نہیں کیا، لیکن انہیں پتا چلا کہ آقا آ گئے تو پھر گئے، سب کا رخ ادھر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو قائم رکھو۔ میں دیکھ رہا تھا، دیکھنا بھی آقا علیہ السلام اندر سے بھی ادھر دیکھتے ہیں، ادھر سے اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی حکمت تھی، اس مقام پر بھی حکمت تھی کہ جب ہم بیٹھیں گے اور ہم اپنے آقا کا ذکر کریں گے تو ہم اس انداز سے کریں گے۔ ہمارے آقا جب تشریف لاتے تھے نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہوتے تھے، پیچھے غلام ہوتے تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام کو دیکھ کے وہ پھر جایا کرتے ہیں۔ ادھر بھی یہ آقا علیہ السلام تو اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف اس لیے لائے تھے کہ قیامت تک میرے غلام جب وجدانی کیفیت میں میری محبت میں ڈوب کے جب میرے دربار کا ذکر کیا کریں گے نا تو ان کا انداز یہ ہوگا کہ اے سنو، ہمارے بادشاہ جب آتے تھے نا تو غلام ادھر سے رخ پھیر کے ادھر رخ میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ہمارے بادشاہ علیہ السلام آپ نے آواز دی، ایک دی، دوسری دی اور تیسری دی، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ذرا پہنچ اس انداز سے تاکہ میں یہ جو قرآن کریم میں یا جو اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا جس انداز سے ادب سکھاتا ہے، جس انداز سے ذکر کرتا ہے، جس انداز سے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جس انداز سے جو انداز، کیونکہ وہ وہی ہے، وہ اپنے حبیب علیہ السلام کا خوبصورت ذکر جس انداز سے کرتا ہے نا، نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی اسی کی طرف سے ہر جگہ اس قسم کی حکمتیں ہوئی اور یہ خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ آقا علیہ السلام کی ایک دوسری خوبصورتی سے اسی طرح سے آگے بیان کرنی ہے تو بات کرنا ہے۔ حاضر ہوا آقا علیہ السلام نے کہ کہاں تھا، کدھر تھا؟ مجھے ادھر وہ حدیث مبارک بھی یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے نا، آقا علیہ السلام سامنے ہوتے، پیچھے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہم اپنے آقا کے پیچھے حاضر ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بادشاہ علیہ السلام ہمارے آگے ہیں، لیکن وہ وقت ہمارے اوپر ایسا ہو جاتا کہ ہم اس وقت منتظر ہوتے ہیں۔ کس وقت کے منتظر ہوتے ہیں؟ نماز کے اندر منتظر ہوتے ہیں۔ کس وقت کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب وقت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم پوری نماز میں اس وقت کے منتظر رہتے جب آپ سلام پھیرتے، ہماری نگاہیں آپ کے رخسار مبارک کا بوسہ سبحان اللہ، ہماری نماز میں انتظار ہی کیا کرتے تھے کہ کب آپ سلام پھیرے اور ہم اپنے آقا علیہ السلام، ہماری نگاہیں اپنے آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک کا بوسہ لیں۔ تو نمازیں یہی تھی، ان کا تو حال انہیں پتا تھا۔ اور نماز وقت نہیں ہے، میں پھر اس طرف نکل جاؤں گا، میں وہی بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے تیسری بار آواز پہ یہ حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کس چیز نے روکا، کہاں تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا، ادا کرتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ کریم کی طرف سے تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا کہ اب جا اور جا کے قیامت تک کے لیے میرے غلاموں کے لیے ایسے دنوں کو کھلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جا کے اس انداز سے اللہ کریم نے اس وقت جو اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا وہ یہ کہ جب بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھا،
اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام تمہیں طلب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلب فرمائے، جہاں ہو جس حال میں ہو، ایک سیکنڈ میں لبیک کہتے ہوئے میرے حبیب علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ حاضر ہونے کے بعد میرے حبیب علیہ السلام تمہیں کہیں بھیج دیں، کسی کام سے بھیج دیں، کسی جگہ بھیج دیں، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جا چلا جا، جا کر کسی جگہ پہ ایک دن گزر جائے، ایک ہفتہ گزر جائے، ایک مہینہ گزر جائے، ایک سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، یہ کوئی قید کا تعین، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا چلا جا، میرے حبیب علیہ السلام جدھر تجھے بھیج رہے ہیں چلا جا، جدھر میں تجھے بھیج رہا ہوں چلا جا، جدھر میرے حبیب علیہ السلام بھیج رہے ہیں چلا جا، جا کے جو حکم ہے وہ پورا کر، پورا کرنے کے بعد واپس آ۔ واپس آنے کے بعد تو زور پڑ رہا تھا نا، 2 رکعت پڑھنی تھی، 2 باقی تھی، مغرب پڑھ رہا تھا، عصر پڑھ رہا تھا، فجر پڑھ رہا تھا، جو بھی نماز پڑھ رہا تھا، جس جگہ سے تو نے وہ نماز چھوڑی ہے نا، اس جگہ سے وہ نماز مکمل کر، تیرا سارا وقت نماز ہی نماز تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، اسی لیے اللہ کریم نے یہ جو سب سے زیادہ اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا، جو مومن کی معراج ہے، جو جسے ہم فرض نماز کہتے ہیں، جو نماز ہے، اللہ کریم نے ہمیں یوں تو حکم فرمایا کہ نماز پڑھ پڑھ پڑھ، کئی بار فرمایا ہے، بڑا زور دے کے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے بھی ہمیں بتایا گیا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ادا کر، لیکن کوئی ایک مقام نکال کے یہ ایسا تو دکھا دو جدھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ایسے پڑھ، یہ انداز اختیار کر۔ اس نے فرمایا نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ، یہ کسی جگہ نہیں بتایا کہ کس طرح پڑھ، کیوں نہیں بتایا کہ وہی کہ پھر جب پڑھ تجھے یہ خیال آئے نا کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اس کی محبت میں ڈوب جاؤں، اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ایسے جیسے اسے دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا تو یوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تیرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ میرے حبیب کے دربار میں میرے حبیب کی جو ادائیں ہیں وہ تو اپناتا چلا جا، وہ میری عبادت بنتی چلی جائے، وہی تیری نماز بنے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، آقا علیہ السلام کی محبت، یہی در حقیقت اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے۔ جسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل گئی، وہ جان لے کہ اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی، پکی اور پختہ محبت، ہمیں موت ہے تو اسی محبت میں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے سونے رابطہ سونے طریقے کا ذکر کرو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ